پہلے تو ہم عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ اسلام نے بڑا سخت ناپسند کیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ زنا ایک گندا کام ہے اور غیبت اس سے بھی زیادہ برا کام ہے، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لوگوں کو نیچا گرا کے بات کرنے میں ہمیں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ ہم باتوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں۔ لوگوں کے باتوں کو پھیلانے میں ہمارا کیا فائدہ؟ فائدہ تو کچھ نہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اور بات آپ لوگ ہو سکے تو ضرور یاد رکھیں، حق سے زیادہ جھوٹ معاشرے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ حق سے زیادہ، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ چیزیں عام ہوئی ہوتی، وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی، ان کو ہم مزے لے لے کے بات کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے۔ پیشہ کوئی بھی ہو برا نہیں، برا اگر ہے تو وہ ہاتھ پھیلاتا۔ خداوند قدوس کے وہ پاک پیغمبر درزیوں کا کام کرتے ہیں۔ میرے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام شریف ہے، وہ بھی درزی ہیں، درزی کا کام کرتے ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں، بزرگ جو تھے وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ وہ زمانے میں نا کوٹھے سکے بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے۔ کوٹھے سکے کا مطلب آج کل کے نوجوان کو شاید اس کا مطلب نہیں معلوم۔ کوٹھے سکے کا مطلب نہ چلنے والے سکے، ان سکوں کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی، کوٹھے سکے بھی وہاں چل جاتے ہیں، لوگ دے آتے تھے کوٹھے سکے، بہت سارے لوگ دے دیا کرتے تھے اور بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے۔ مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کوٹھے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے۔ پھر شام کو نا گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا دیتے۔ ایک دن کچھ بندے کوٹھے سکے لے کے آ گئے پہلے کی طرح، تو بابا جی اپنی نماز میں مصروف تھے، اپنے مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس بابا جی کا، وہ بزرگ کا بیٹا، ان لوگوں کے سلے ہوئے کپڑے کو دے دیا، تو وہ لوگ کوٹھے سکے دے دیے۔ اس کوٹھے سکوں کو دیکھ کر اس بابا جی کے بیٹا کہنے لگا، تم لوگ بڑی عرصہ سے میرے ابا کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، بڑی عرصہ میرے ابا کو بیوقوف بنایا ہے، لے جاؤ ان سکوں کو۔ اور کہنے لگا، تمہیں یہ واقعہ پتہ نہیں چلتا، یہ کوٹھے ہیں، جب آپ لوگ کوٹھے سکے دیتے ہیں، میرے ابا شام کو جا کر دریا میں بہا دیتے ہیں، لے جاؤ اپنے ان سکوں کو۔ ابھی وہ جانے ہی والے تھے، اتنی دیر میں وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے اور کہنے لگے، نہیں نہیں بیٹا، ان سکوں کو رکھ لے، کوٹھے ہی رکھ لے، مجھے بھی معلوم ہے یہ سکے بازار میں نہیں چلتے،
سننا میری بات کو۔ کہنے لگے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں کوٹھے سکے اس لیے رکھتا ہوں کہ کوٹھے سکوں کی وجہ سے کہیں دوسروں کا خسارہ نہ ہو جائے، ان سکوں کی وجہ سے دوسروں کا نقصان نہ ہو جائے۔ نقصان؟ کیسا نقصان؟ فرمانے لگے اگر میں بھی ان سکوں کو قبول نہیں کر لیتا تو یہ لوگ یہی سکوں کو دوسرے دکاندار کو دے آتے ہیں۔ اب اگر آگے والا دکاندار اگر مجبور ہے تو اسے ان سکوں کو قبول کرنا پڑتا ہے اور وہ نقصان میں جاتا ہے۔ بیٹا اگر میں بھی ان سکوں کو قبول نہیں کرتا، اگر میں نقصان میں رہوں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے بندوں کا خسارہ دیکھنا مجھے منظور نہیں، اس لیے میں یہی سکوں کو لے لیا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں دوسرے جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے، ہمارا تو گزارا یوں ہی ہو رہا ہے، اور میں ان سکوں کو لے جا کر جب شام کا وقت ہوتا ہے میں ان سکوں کو لے جا کر دریا میں بہا دیتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان سکوں کو آگے نہ چلا دے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں جب اس بابا جی کا آخری وقت آیا نا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، آخری وقت۔ اس بزرگ نے دعا مانگی۔ حضرت شیخ محمد بن حسن فرماتے ہیں وہ دعا سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، اور آپ آگے فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی۔ وہ بزرگ اپنے آخری وقت میں دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کوٹھے سکے قبول کیا تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائے، تو اے میرے رب تو بھی اس کوٹھے سکے کو قبول فرما لے۔ اللہ میں نے کوٹھے سکے ساری زندگی قبول کیا تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائے۔ میرے مالک میں بھی کوٹھا ہی ہوں، مولا تو بھی اس کوٹھے کو قبول فرما لے۔ یہ دعا مانگ کے کبھی روتے تو کبھی ہنستے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا لگتا ہے رب نے کوٹھا سکہ قبول کر لیا، لگتا ہے خدا نے کوٹھا سکہ قبول فرما لیا، لوگوں کو تکلیف سے بچائے۔ ہائے افسوس، لوگوں 2 منٹ کے لیے آگے والے کو سمجھ لیں کیا ہو جائے گا۔ لوگوں کو تکلیف دینا کیا یہی ہمارا دین ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔